بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور آمینو تم ایمان لاؤ، بی ساتھ، ما جو، انزل نازل کی، تاپشتو میں نے، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے، لیے یا واسطے، ما اس کے جو، مع ساتھ ہے یا پاس ہے، کم تمہارے، واو اور، لا نہ، تکونو تم ہونا، نہ تم ہو جانا، اولا پہلے، سب سے پہلے، کافرین انکار کرنے والے یا منکر، بی کے ہی اس، ضمیر واو اور، لا نہ، تشترو تم خریدو، بی بدلے، آیاتی آیتوں کے، یا میری، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، واو اور، یا خاص، اسپیشل، یا مجھ سے ہی، فا پس، اتقو ڈرو، نی مجھ سے، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور تم اس پر ایمان لے کے آ جاؤ جو میں نے نازل کی ہے، کیونکہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی بھی جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کا پہلے انکار کرنے والے نہ بن جانا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، خاص مجھ ہی سے تم ڈرو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، اور بنی اسرائیل میں سے اہل کتاب کے جو علماء ہیں اور جن کے پاس اپنی کتابوں کا، تورات کا، زبور کا، انجیل کا اسپیشل علم تھا، اور مسائل سے اور ان کے اندر موجود پیشن گوئیوں سے اور حالات و واقعات سے وہ آگاہ تھے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ جو میں نے نازل کیا، یعنی یہ قرآن پاک، آمینو بما انزلت، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، یعنی ابھی جو قرآن کریم میں نے نازل کیا ہے اس پر تم ایمان لے کے آ جاؤ، کیوں کہ قرآن کیا ہے، مصدقا لما معکم، اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ قرآن آیا ہے اور آ کے اس نے تکذیب نہیں کی پرانی بکس کی، پہلے والی بکس کی، بلکہ یہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کے اندر موجود ہے کہ تورات بھی حق تھی، زبور بھی حق تھی، انجیل بھی حق تھی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ اچھا، تصدیق اور تکذیب میں یہ فرق ہے یہاں پر کہ قرآن کریم ان پہلے والی تمام بکس کو مانتا ہے، ان کتابوں کو مانتا ہے، اور قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ کتابیں تھیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر بھی یہ احکام موجود تھے کہ جب نئی شریعت آ جاتی ہے تو وہ پرانی شریعت کو منسوخ کر دیتی ہے، اور اس پہ عمل اب ختم ہو جاتا ہے۔ جب نئے حالات اور واقعات کے مطابق جو نئی کتاب اگر دنیا میں آ گئی، نیا رسول آ گیا، نبی آ گیا، تو پھر اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، اور جو پہلے والے موجود لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ پاک فرما رہے کہ تصدیق تو کر رہا ہے کہ وہ کتابیں تھیں، لیکن ان میں جو تم نے رد و بدل کر دیا ہے، اس وجہ سے ان کے اندر جو موجود مواد ہے اس کی مکمل تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ ابھی جو تمہارے پاس کتابیں موجود ہیں جن میں تم نے چینجنگ کی ہے وہ بالکل صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی ایک مسئلہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیات شروع میں نازل ہوئی، بعد میں اللہ پاک نے ان کو منسوخ کر دیا، ان کے یا احکام منسوخ ہوئے ہیں یا تلاوت منسوخ ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے ان پہلی کتابوں کے احکامات منسوخ ہو گئے، کچھ موجود ہیں، کچھ چینج ہیں، کچھ منسوخ ہو گئے، سب کچھ یہ الگ چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن ان کی تصدیق نہیں کرتا، ان کو مانتا ہے، وہ ساری کتابیں حق تھی، برحق تھی، وہ نبی حق تھے، لیکن یہ ہے کہ اب ان پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ابھی کے حالات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت، ایک نیا کلام، ایک قرآن کریم بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اب تم نے بھی اسی پہ عمل کرنا ہے، اسی کے اندر موجود احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اچھا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ تم عام انسانوں جیسے نہیں ہو،
جیسے مشرکین مکہ ہیں جن کو جہالت ہے، ان کو کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مشرکین کیا ہوئے، وہ پہلے ایمان لے کے آئے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو مشرکین مکہ جو تھے، مکہ کے لوگ ایمان لائے نا۔ پھر جب مدینہ تشریف لے گئے تو جو انصار تھے وہ مدینہ کے لوگ تھے، لیکن وہ مشرک تھے، بت پرست تھے، عام انسان تھے، وہ ایمان لے کے آ گئے۔ لیکن یہودیوں نے بہت مخالفت کی، ان میں سے بھی ایمان لائے ہیں لیکن بہت بعد میں، یا کچھ ایمان لائے، شروع میں انہوں نے مخالفت ہی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم پہلے قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو، کیوں کہ ایک تو تمہارے پاس علم ہے، تم علم والے عالم لوگ اگر قرآن کو نہیں مانو گے تو لوگوں کو دیکھ کے شبہ پیدا ہوگا کہ ان کے پاس تو علم تھا، ان کی کتابوں میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کی کیوں تصدیق نہیں کر رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن ان کی بکس، ان کی کتابوں کے اندر صاف لکھا ہوا تھا کہ قرآن آئے گا، نبی آئے گا، محمد نام ہوگا، مدینے میں آئیں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، یہ الگ ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں سب کچھ معلوم ہے تو تم اس کا انکار کرنے والے پہلے نہ بن جانا۔ دوسرا یہ ہے کہ مشرکین ایمان لا رہے ہیں تو تم انکار نہ کرو، کیونکہ تم انکار کرنے والے ہوئے تو تمہارے علم کی وجہ سے، اور پہلے انکار کر، کوئی بھی انسان کسی گناہ کی بنیاد جب ڈالتا ہے نا، پہلا گناہ جس سے کوئی سرزد ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کے باقی جتنے لوگ وہ گناہ کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ اگر قابیل نے جو قتل کیا ہے، قیامت تک جو قتل ہوں گے اس کا گناہ اس قابیل کے سر پہ بھی ہوگا، کیونکہ اس نے اس گناہ کی بنیاد ڈالی۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ تم انکار کرو گے تو تمہیں دیکھ کے، تمہاری وجہ سے کہ یہ عالم، یہ فاضل، یہ عابد، زاہد جو عبادت گزار ہمارے ہاں، ان کے ہاں بڑی ویلیو تھی ان کی، تو یہ انکار کر رہے ہیں، لہٰذا یہ قرآن ہی صحیح نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کسی نے انکار کر دیا تو ان سب کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی کتابوں کے اندر پیشن گوئی موجود تھی، ہر چیز موجود تھی، تو لیکن یہ کہ وہ پہلے اس کے انکار کرنے والے بن گئے۔ پھر ایک اور ان کی ایک بڑی برائی، ایک بڑی خامی، ایک بڑی پریشانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے یعنی جس رویے کا تھا اس کا اللہ پاک اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودی تھے اور جو بھی اہل کتاب تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس کتاب تھی، اس کتاب کا جو علم تھا اس کے اندر کیا کرتے تھے، لوگوں کے مرضی کے مطابق جو لوگ ان کو مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں بتاؤں مثلاً کہ اگر کسی نے زنا کر لیا تو اس کی سزا کیا ہے، تو جو اثر رسوخ والے یا بہت پیسے والے لوگ تھے وہ جب ان کے پاس آ کے مسئلہ پوچھتے تو وہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کا مسئلہ بتا دیتے اور کہہ دیتے نہیں اس میں تو یہ ترمیم بھی ہے، یہ بھی ترمیم ہے، آپ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور اس طرح۔ اور جب کوئی عام لوگ کرتے تو ان کو پورا پورا مسئلہ بتاتے، ہاں جی اس کی سزا یہ ہے، بڑی سزا ہے، بہت بڑا جرم ہے، سنسار ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ بات ہے کہ وہ ان کو اپنی یعنی کہ پیسے کے لیے یا اپنی نمود و نمائش کے لیے یا ان لوگوں کے ہاں اپنا رتبہ اور اپنا تعلق بنانے کے لیے کیا کرتے تھے کہ ان کی مرضی کا مسئلہ بتاتے تھے، جس طرح کا بندہ آیا، جس طرح کا سائل آیا اس کے سامنے اسی طرح کا جواب حاصل کرتے تھے۔ یہ بہت برا رویہ ہے، ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ ہم لوگ ہر انسان، چل دنیاوی معاملات میں ہم اگر کچھ حکمتیں، کچھ مصلحتیں سامنے رکھ کے اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ الگ چیز ہے، لیکن دین کے مسئلے میں ہم لوگ کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ جو مسئلہ ہے، جو کلیئر بات ہے، جتنی ہمارے علم میں ہمیں وہ بتانی ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی فرما رہے ہیں کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، تھوڑی کیوں کہ اس پیارے کلام کے مقابلے میں اگر ہم بڑی اربوں، جیسے کہ ابھی تفسیر میں آپ سن لیا یہ والی بات کہ جتنی بھی قیمت ہوگی ہے تو وہ کم ہی، تو اس تھوڑی سی معمولی دنیا کی خاطر، معمولی حقیر دنیا کے لیے میری آیات کو مت بیچو۔ تو یعنی گویا کہ وہ اپنی مرضی کے جو احکامات بیان کرتے تھے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور علماء کرام کے بارے میں بھی جو ہے، بعض علماء کی بھی قسمیں ہیں نا، ایک علماء سو ہوتے ہیں جو برے علماء ہوتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ان کو دیکھ کے دوسرے لوگ اگر گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی ضمن میں آتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو دوسرے گناہ کریں گے تو دوسروں تو گناہ کا وبال ان پہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے اکثر لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ علماء کی اس انداز میں وہ کرتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یعنی کہ ان کو جو چیز خود پسند ہوتی ہے، جو ان کو صحیح لگتی ہے، وہاں یہ لوگ
لوگ مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، اور جب کوئی چیز خود مشکل لگتی ہے اور اس طرح اس پہ عمل مشکل ہو تو وہاں پہ مسئلہ چینج کر دیتے ہیں۔ اگر یہ بات کوئی علماء کرتے ہیں تو یہ بہت ہی بری بات ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی اس طریقے سے کرے گا کہ جو مسئلہ ہے، جو حکم ہے، واضح طور پر اس کو اس طرح سے بیان نہیں کرتا اور اگلے بندے کے موڈ اور مزاج کے مطابق دیکھ کے اس کو چینج کر لیتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ہی تم ڈرو، مجھ سے ڈرو، میں کیونکہ تمہارا رب ہوں، میں نے ساری کائنات بنائی ہے۔ وہ ان کے بعض اوقات ان کے رعب میں آ کر ان سے ڈر کے بھی مسائل کو چینج کر دیتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔